بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ مجلس کے اندر آپ حضرات نے حافظ قرآن، علم دین کو سیکھنے اور سکھانے والے، اس کے تعلق سے گفتگو سنی تھی. مضمون ادھورا تھا، مضمون ابھی اور باقی تھا، لیکن ایک علت سامنے آئی جس کی وجہ سے موضوع کو تبدیل کیا. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر خالق ارض و سماوات نے ایک خاص طبقے کی نشاندہی فرمائی اور ایک خاص طبقے والوں کی تعریف کی ہے، اور ان کی کامیابی کی وجہ، ان کی تعریف کی وجہ وہ خاص طبقہ، اس خاص طبقے کی مخصوص صفات جن کی وجہ سے رب کائنات نے یہ آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کے اندر ان کی صفات کا تذکرہ کیا. وہ کون لوگ ہیں؟ آپ حضرات جانتے ہیں اہل ایمان، ایمان والا کس کو کہا جاتا ہے؟ ایمان والے کی شناخت کس انداز میں ہوتی ہے؟ کیا الفاظ ایمان والے کے لیے اور اہل ایمان کو کس الفاظ کے ذریعے پکارا جاتا ہے؟ اہل ایمان اور ان کی صفات کا تذکرہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر کیا گیا ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے بات کو آگے تفسیر کی جانب لے کر کے جاؤں گا. آیت کریمہ کا ترجمہ بالکل سیدھے سادے الفاظ میں انما یعمر مساجد اللہ، بلا شبہ مساجد کی تعمیر من آمن باللہ، وہ انسان کرتے ہیں، وہ آدمی کرتے ہیں، وہ شخص کرتے ہیں. کچھ بھی ترجمہ
انسان کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں کر سکتے ہیں، جو من آمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفات اگلے الفاظ کے اندر اس کو بیان کیا گیا، وَآتَ الزَّکَاةَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب ان صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد قرآن نے اب ان کے اوپر کیا اجر ہے، ایمان والے ہیں، صفات ان کے ایمان والوں کی ان کے اندر ہیں، اب اس کے اوپر کیا اجر ان کے لیے ہے، قرآن نے اگلی آیت کے حصے کے اندر اسی کو بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب یہی لوگ ہوں گے جو ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے، ان قریب یہی لوگ ہوں گے جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے، ان قریب یہی لوگ ہوں گے جو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، قبر کے اندر بھی، پرسات کے اوپر بھی، میدان محشر کے اندر بھی، جن کو عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے، یہی لوگ ہوں گے جن کی مہمان نوازی رب کائنات کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایمان لانے کے بعد، اور اسی طرح سے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، یہ دنیاوی زمین اتنی لمبی چوڑی، اتنی بڑی دنیا، اس دنیا کے اندر کوئی چیز، سب سے زیادہ جو چیز اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے، اس دنیا کی مساجدیں ہیں۔ اور یہ دنیا کی مساجدیں آسمان والوں کے لیے، جن کو فرشتوں بھی کہا جا سکتا ہے، کہ فرشتوں کے لیے، اور جو مخلوقات آسمان کے اوپر رہتی ہے، وہ کیا کیا مخلوقات ہیں اللہ زیادہ جانتا ہے، ان مخلوقات کے لیے یہ زمین کی جتنی مساجد ہے، ایک طرح سے جس طرح سے اس زمین پر بسنے والے انسان جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، آسمان میں ان کو ستارے اور سیارے نظر آتے ہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھانے کے بعد چند کنکنے نظر آتے ہیں، اور لائٹوں کی طرح چمکنے والی چیز آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کے بعد نظر آتی ہے۔ یہ اللہ کی اس زمین کے اوپر جتنی مساجدیں بنی ہوئی ہے، یہ اللہ کے جتنے گھر اس دھرتی کے اوپر بنے ہوئے ہیں، آسمان والوں کے لیے یہ تمام کی تمام مساجد اسی طرح سے ستارے اور سیارے کی طرح نظر آتی ہیں۔ احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، سب سے بدترین جگہ اس دنیاوی اعتبار سے کوئی جگہ ہے، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دنیا کے بازار ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے موضوع اور بہت ساری سمت یہاں سے گفتگو جانا چاہتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع پر رہ کر کے بات کروں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اس کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر وہی لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، اور ان کی چند صفتیں بیان کی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو، اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ ان صفات میں سے ایک صفت ہے وَأَنفَقُوا، اللہ جب ان کو عطا کرتا ہے، اللہ جب ان کو دیتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام جب مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ گئے ہیں، اللہ نے حکم دیا اے محمد، جب مکے کے اندر تم کو پریشان کیا جا رہا ہے، جب مکے کے اندر تم کو مصیبتوں کا شکار بنایا جا رہا ہے،
جب مکے والے تم پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈال رہے ہیں، اب آپ مکۃ المکرمہ چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کیجئے۔ اور جب آقا علیہ السلام مدینۃ المنورہ کی ہجرت کرتے ہیں، آقا صحابہ کو اکٹھا کر کے ایک پیغام جاری کرتے ہیں، ایک حکم دیتے ہیں، اے صحابہ کی جماعت، اے میرے ساتھیوں، ہم اپنی جائیداد کو مکے کے اندر چھوڑ کر کے آ گئے، اپنے تمام کے تمام مال کو مکے کے اندر چھوڑ کر کے آ گئے۔ اس وقت میں ہم نہتے ہیں، اس وقت میں مال کے اعتبار سے خالی ہے، اس وقت میں جائیداد کے اعتبار سے ہم کوئی کاغذ ہے، نہ ہمارے پاس مال ہے، نہ ہمارے پاس جائیداد ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اور سرمایہ ہے جس کو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں۔ جب یہ صحابہ کی مقدس جماعت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان جملوں کو سنتی ہے تو مچن اٹھتے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ ہماری مقدس جماعت اپنے ساتھیوں کو، اپنے غلاموں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان اعلان کرتے ہیں ہم مدینہ آ گئے، اب مدینے میں آنے کے بعد اپنے گھر کی فکر نہیں کرنی ہے، اب مدینے میں آنے کے بعد بچے کس طرح سے بڑے ہوں گے، بچوں کے پالنے کے کیا راستے اختیار کیے جائیں گے، مال کس طریقے سے کمایا جائے گا، اس چیز کی فکر نہیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے فکر اگر کرنی ہے یہ ماتھا کہاں ٹکے گا، یہ پیشانی کس کے سامنے، اللہ کے سامنے جھکے گی، اس جگہ کا انتخاب کرنا ہے جس کے سامنے، جس زمین کے اوپر ہم ماتھے کو رکھ کر کے اللہ کی عبادت کر سکے، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی سجدے کر سکے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ مدینے کے اندر آئے، خالی ہیں، جائیداد نہیں ہے، مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام دیا سب سے پہلے اپنے گھر کی فکر نہیں کرنی ہے، اپنے اولاد کی فکر نہیں کرنی ہے، اپنے چاند کی فکر نہیں کرنی ہے، بلکہ اگر فکر کرنی ہے مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلی فکر ہے کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھکے، اس جھکنے والی جگہ کو منتخب کرنا ہے۔ صحابہ کے درمیان پیغام جاری کیا گیا کہ جگہ کو تلاش کیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب جگہ کو منتخب کیا، جگہ کو تلاش کیا اور جگہ کو ڈھونڈ لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رکھی، یا رسول اللہ فلاں جگہ یہ پسند آئی ہے مسجد نبوی کے لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس جگہ کو پسند فرمایا اور کہا یہ جگہ کس کی ہے؟ نکل کر کے بائدہ پہ آیا کہ سعد اور سہیل جو یتیم بچے ان کی ہیں، ان کو بلایا گیا۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، ان کو بلایا گیا۔ بلانے کے بعد آقا علیہ السلام نے کہا اے یتیم بچوں، اے سہیل اور سہیل، مجھے یہ آپ کی جگہ جو آپ کی جائیداد ہے مسجد نبوی کے لیے، یہاں مسجد تعمیر کرنے کے لیے یہ جگہ مجھے پسند آئی ہے، بتائیے آپ اس کی کیا قیمت لگانا چاہتے ہیں؟ اولاد یتیم ہیں، معصوم بچے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی جب ان جملوں کو سنتے ہیں، آقا علیہ السلام سے کہتے ہیں اگر اس جگہ کے اندر، اس جائیداد کے اندر مسجد کو بنایا جانا ہے تو یقیناً یہ تو جگہ ہے، یا رسول اللہ ہمارا مال بھی قربان ہے، یا حبیب اللہ ہماری جان بھی قربان ہے، اگر یہ گردن ہماری چاہیے تو دین اسلام کے لیے اور ہمارے ایمان کے لیے تمام کی تمام چیزیں اللہ کی راہ میں قربان ہے، یہ تو جگہ کا مطالبہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے بڑی منتیں سماجتیں کی، جب ایک مختصر سی قیمت طے ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیمت طے ہونے کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان اعلان کیا اے میرے ساتھیوں بتاؤ اس جگہ کی قیمت دینے کے لیے کون تیار ہے؟ اس بھیڑ کے اندر، اس صحابہ کی جماعت کے اندر سب سے پہلی جو آواز آئی ہے وہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ وہ آواز اسی کی ہے جس کو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام کو
अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस जगह की कीमत को मेरे खाते के अंदर और मेरे नाम के अंदर चढ़ा दीजिए, इस जगह की कीमत मैं दूंगा। हालांकि माल नहीं है, कोई चीज, कोई सरमाया देने के लिए अबू बकर सिद्दीक के पास नहीं है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हौसला देखिए, उस भीड़ के अंदर खड़े होते हैं। हालांकि वो ईमान के एतबार से भी अव्वल है, ईमान के एतबार से भी उनका सबसे पहला दर्जा है, इसी तरह से इस नए काम के अंदर हिस्सा लेने के एतबार से भी उनका नंबर पहले दर्जे पर आता है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी कीमत को मेरे खाते के अंदर लिख दीजिए, इसकी कीमत को मेरे खाते के अंदर चढ़ा दीजिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कीमत दी। और ये मसाजिद मैंने अभी जैसे कि बताया, आसमान वालों को हुक्म सितारे सैयारे की तरह नजर आते हैं। अल्लाह ताला को सबसे महबूब जगह इस दुनिया के अंदर कोई है तो वो मसाजिद है। और ये नहीं सिर्फ मसाजिद से मोहब्बत हो, नहीं, बल्कि जो लोग मस्जिद के अंदर आते जाते हैं उनसे भी मेरा अल्लाह मोहब्बत करता है, मेरा अल्लाह उनसे भी प्यार करता है। यही वजह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मर्तबा पैगाम जारी फरमाया, अगर कोई इंसान मस्जिद के अंदर आता जाता हो, भले वो बेईमान हो, भले वो तिजारत गलत तरीके से करता हो, कारोबार उसका गलत हो, लेकिन उसके ईमानदार होने की गवाही दो, वो मस्जिद के अंदर आता है, अपनी परेशानी को अल्लाह के सामने झुकाता है, उसके ईमानदार होने की गवाही दो। एक और हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जो इंसान इस घर के अंदर, इस दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह की मसाजिद, अल्लाह के घर को बनाता है, रब्ब कायनात कल क़यामत के दिन उधर वो इंसान इस दुनिया के अंदर घर को, अल्लाह के घर की तामीर कर रहा है, अल्लाह के घर के अंदर ताउन कर रहा है, उधर अल्लाह जन्नत के अंदर उसके लिए महल तैयार करता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी फजीलत मसाजिद के एतबार से और तामीर करने के एतबार से कहा कि जब तक अगर कोई इंसान किसी मस्जिद के अंदर कोई चीज सदका करता है, मस्जिद के अंदर कोई चीज ताउन करता है, मस्जिद की इमदाद करता है, अगर वो मस्जिद के अंदर वो चीज लग गई, जब तक उस मस्जिद के अंदर अल्लाह के सामने सजदा किया जाता रहेगा, जब तक अल्लाह की इबादत होती रहेगी, और हुकूमतें मसाजिद को खत्म कर सकती है, लेकिन जिस जगह को मस्जिद के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए मुंतखब कर लिया गया हो, वो मसाजिद के एतबार से, इमारत के एतबार से खत्म हो सकती है, लेकिन क़यामत की सुबह का वो जगह मस्जिद के नाम से अल्लाह के यहाँ रजिस्टर रहती है। आप इमारत को खत्म कर सकते हैं, खत्म करें, लेकिन जिस जगह को मुंतखब कर लिया गया मस्जिद के लिए, वो अल्लाह के यहाँ रजिस्टर है कि ये मस्जिद है। और उसके अंदर ताउन करने वालों पर एक तरह से ये सदका जारिया है, जब तक बंदा और मस्जिद के अंदर अल्लाह की इबादत होती रहेगी, वो इंसान इस दुनिया के अंदर से चला जाएगा, इस दुनिया से छोड़ करके आलम आखिरत के अंदर चला जाएगा, लेकिन उसकी कब्र के अंदर जब उसको फिक्र होगी कि मैं कोई चीज ऐसी छोड़ करके दुनिया के अंदर नहीं आया जिसकी वजह से मेरी कब्र को रोशन किया जा सके, जब वो पुल सिरात से गुजर रहा होगा तो यकीनन उसको ख्याल आएगा कि मैं कोई चीज दुनिया के अंदर छोड़ करके नहीं आया जिसकी वजह से मैं पुल सिरात से आसानी के साथ गुजर जाऊं। जब उसको मैदान महशर के अंदर छला किया जाएगा, यकीनन उसको ख्याल आएगा कि दुनिया के अंदर कोई चीज छोड़ करके नहीं आया जो चीज मेरे आज साए का काम कर सके। लेकिन अगर इस दुनिया के अंदर रह करके मस्जिद के अंदर और इसी तरह से कोई और सदका जारिया इस दुनिया के अंदर रह करके उसने किया होगा, उस पर
बाय तकमील तक पहुंचाया होगा या किसी नेक काम के अंदर हिस्सा लिया होगा, यकीनन ये तमाम की तमाम चीज कब्र के अंदर भी रोशनी का काम करेंगे और सिरात पर गुजारने के एतबार से भी उसके लिए आसानी फराहम करेगी। और मैदान महशर के अंदर जहां सूरज सवरने से पर होगा उस वक्त के अंदर भी ये साए का काम करेंगे। इसलिए जहां अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पहल की हो, जहां अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने सबसे पहला रात इंदिराज कराया हो, या रसूल अल्लाह मस्जिद की कीमत देने के लिए मैं तैयार हूं, इसी तरह से हमें भी चाहिए, हम भी उसी नबी के मोहब्बत के दावेदार हैं, यकीनन हमारे भी सर पे ताज है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए नमूना और आइडियल की हैसियत रखते हैं। हम भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती होने पर फख्र करते हैं। हमें भी चाहिए आज जितने भी मसाजिद दुनिया के अंदर आबाद है हम उनका ताउन करें बिलखुसूस तरीके से। आपकी मस्जिद है, आपकी मस्जिद के अंदर काम चल रहा है और आपको माशाअल्लाह नजर में आ रहा है, इसलिए मैं तमाम सामिईन से गुजारिश करूंगा, मैं तमाम मुसल्लीन हज़रात से जो हज़रात मेरी आवाज को सुन रहे हैं, नमाज के बाद जो गल्ला गिराया जाएगा, नमाज के बाद जो चंदा होगा उसके अंदर कम अज कम अपने लिए, अपने साथ के एतबार से, अपने मरहूमीन के सारे सवाब के लिए और अपने कारोबारी एतबार से भी आप परेशानी के अंदर है, मस्जिद का ताउन कीजिए, अल्लाह परेशानी को खत्म करेगा। आप किसी भी लाइन से परेशान है, मस्जिद का ताउन कीजिए, अल्लाह के घर के अंदर हिस्सा लीजिए, किसी भी एतबार से अल्लाह आपकी परेशानी को खत्म करेगा। इसलिए आखिरी दरख्वास्त कि जब सलाम फिरने के बाद जो चंदा होगा उसके अंदर आज कम से कम सबको 100 रुपए से हिस्सा लेना है, लेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह तमाम इंसान, तमाम मुसल्लीन हज़रात मस्जिद के ताउन के अंदर हिस्सा लेंगे और जो मस्जिद का चंदा होगा उसके अंदर हिस्सा लेंगे। मैं देख रहा हूँ जुमरात के अंदर भी कोई कीमत जमा नहीं हो पाती है, कोई रकम जमा नहीं हो पाती है, मुख्तसर सी रकम होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम आज आपने पैगाम को सुना है, फजीलत को सुना है, उस पर अमल करते हुए मस्जिद का भरपूर ताउन करें। आप किसी और की हैसियत और ज्यादा की है तो आप ज्यादा करें, लेकिन कम से कम 100 रुपए से अपनी मस्जिद का ताउन जरूर करें। अल्लाह से दुआ है, कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल की दौलत से मालामाल फरमाए। जो हज़रात मस्जिद का ताउन करते हैं अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमाए और जो नियत रखते हैं अल्लाह उनको देने की तौफीक अता फरमाए।